السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الطارق کی پہلی 4 آیات۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ انسان مت خیال کرے کہ وہ اسعد ہے، شتر بے مخار ہے، جو اس کے من میں آئے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ مت غافل رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے پل پل کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، والسماء قسم ہے آسمان کی۔ واو قسمیہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم جری حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے حمزہ کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ والطارق، اور قسم ہے طارق کی۔ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کو۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے جس کے بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ طارق کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، وما، وا اور ما، کس چیز نے، ادرا آگاہ کیا، کا آپ کو، وما ادراکا، اور کس نے آگاہ کیا، کس نے بتایا آپ کو، مطارق، ما کیا ہے، الطارق، طارق رات کو آنے والا، اور آپ کو کس نے بتایا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، وہ کیا ہے رات کو آنے والا، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا۔ ثاقب صفت ہے نجم کی۔ نجم سے پہلے الف لام آ رہا ہے۔ الف لام کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم جمع میں کریں گے، النجم الثاقب، ستارے ہیں چمکتے ہوئے۔ یہ رات کو آنے والے کیا ہیں؟ یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ یہ 2 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب قسم کا جواب کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نہیں ہے، کل نفس کوئی نفس، ان کل نفس نہیں ہے کوئی نفس، نہیں ہے کوئی جان، نہیں ہے کوئی انسان، لما کے معنی جب، لما کے معنی ابھی تک نہیں، لما کے معنی مگر۔ یہاں اللہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے لما، مگر، علیہا 2 لفظ ہیں، علیہا علا پر، ہا اس کے، علیہا اس پر، ہا کی ضمیر جا رہی ہے نفس کی طرف، نفس مؤنث ہے اسی لیے ضمیر مؤنث آئی ہے، علیہا اس پر، حافظ نگہبان، لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک نگہبان ہے۔ یہ 2 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ انسان کے اوپر نگہبان مقرر ہے۔ اب قسم کا جواب قسم سے کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اس کا جواب قسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ قسم جواب قسم پر گواہی دے رہی ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ جیسے آسمان کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے ہیں، جہاں سے آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے، آسمان کی طرف جانے والے شیاطین کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ جیسے آسمان کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، ایسے ہی انسان کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس وقت تک بندے کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو نقصان نہیں ہونے دیتے جب تک کہ وہ تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے وہ فیصلہ نہ آ جائے۔ اگر تقدیر میں لکھا ہوا کوئی نقصان بندے کو پہنچنے والا ہے تو اس وقت یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ یہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے کندھوں پر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر محافظ ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، اور اس جو ہماری ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔
سو مت غافل رہیے، اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کس نے بتایا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، ستارے ہیں چمکتے ہوئے۔ ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس، لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک نگہبان ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرتے جائیے۔ والسلام۔